بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِذْ يَرْفَعُ، اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد من البیت، کعبہ کی بنیادیں، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام بھی۔ بیت اللہ شریف کی تاریخ علامہ بغوی رحمہ اللہ الباری اور شارح جلالین علامہ ساوی رحمہ اللہ تعالی نے کچھ یوں بیان کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وَكَانَ قَبْلَ إِيجَادِ الْأَرْضِ وَخَلْقِهَا مِثْلُ الزَّبَدِ عَلَى الْمَاءِ، زمین کے پیدائش سے قبل بلکہ 2000 برس قبل بیت اللہ کا مقام اللہ تعالی نے پیدا فرمایا، اور وہ مقام ایک سفید جاگ پانی پر قائم تھی۔ اس کے بعد فبناہ الملائکہ بمحاذات بیت المعمور، اس کے بعد فرشتوں نے بیت المعمور کے محاذات پر بنایا، پھر اس کے بعد آدم نے بنایا، پھر اس کے بعد شش علیہ السلام نے بنایا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، پھر قوم جرہم نے بنایا، پھر قوم عمالقہ نے بنایا، پھر قریش نے بنایا، پھر تمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعمر تعمیرا جدیدا، ووفى عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی علیہ السلام نے تمنا کی کہ میں بیت اللہ شریف کی تعمیر نئے طرز پر کروں، اور سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا بھی کیا۔ لیکن پھر اس کے بعد حجاج ابن یوسف نے منہدم کر کے دوبارہ تعمیر کیا پرانی طرز پہ، اور آخر میں 1030 ہجری میں 1030 میں شاہ مراد رابع نے بنایا۔ یہ ہے اس کے تعمیر کی ایک تاریخ۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب اللہ کے گھر کی تعمیر فرما رہے تھے تو انہوں نے دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب قبول فرما ہم سے، بے شک تو ہی خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب یہ کس قدر قابل اتباع دعا ہے کہ دونوں پیغمبر ہیں، ایک خلیل اللہ اور ایک ذبیح اللہ، دونوں کے اخلاص میں ذرہ برابر شبہ اور شک بھی نہیں ہے۔ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، پھر بھی قبولیت کی دعا فرما رہی ہے۔ لہذا تعلیم یہ ہے ہمارے لیے
کہ ہر نیک کام کے بعد، ہر عمل صالح کے بعد عجب اور خود پسندی کی بجائے اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ نیک اعمال آپ کے اپنی جگہ پر مسلم ہے، اللہ کا حکم ہے، پیغمبر کا طریقہ ہے، لیکن قبولیت کی جو کنجی ہے وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اور پھر ایک اور دعا کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، وجعلنا، بنا دے ہمیں اپنا فرمان بردار، ومن ذریتنا، اور ہمارے اولاد میں سے امتن، ایک امت، مسلمتا لک، جو تیرے فرمان بردار ہو، تابعدار ہو۔ اب یہ دعا پہلے دعا کی طرح معرفت اور خشیت کا نتیجہ ہے کہ فرمان برداری کے بے مثال کارنامے سر انجام دینے کے بعد بھی دعا فرماتے ہیں کہ یا اللہ ہم کو فرمان بردار بنا دیجیے، اور اللہ کی معرفت بڑھنے سے احساس بھی بڑھتا ہے۔ کیا کہا تھا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا، اتنے امتحانات کے باوجود پھر بھی دعا فرماتے ہیں وجعلنا مسلمین لک۔ یہ جو مسلمین، تابعدار، اسلام، اتباع، مزہ تو اس میں ہے۔ اور پھر اس دعا میں اولاد کو بھی شریک فرماتے ہیں۔ اولاد نور نظر، لخت جگر اور محبت کا مظہر ہوا کرتے، لیکن اللہ والے اپنے جان، مال، وقت اور اپنے اولاد اللہ کے راستے میں قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ اللہ والے اپنے اولاد کی دین و ایمان کے لیے، ان کے دین اور ایمان کے ہر وقت فکر مند رہتے ہیں۔ اپنی عیاشیوں میں مصروف رہ کر اولاد سے بے فکر ہونا، یہ ذمہ دار باپ کی علامت نہیں ہے۔ اولاد امانت ہے، اس کے لیے دعائیں بھی کرنا چاہیے اور اس کے ایمان اور دین کی بھی فکر کرنا چاہیے۔ سورہ فرقان میں مومنین کی صفات اللہ بیان کرتے ہیں، اور آیات نمبر 74 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا وجعلنا للمتقین اماما۔ وہ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمارے بیویوں کو، ہمارے اولاد قرۃ اعین کہا ہے، ہمارے آنکھوں کے ٹنڈک عطا فرما دے، اور ہمیں متقیوں کا پیشوا بنا دے۔ اور سورہ تحریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے جانوں کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے۔ لہذا اہل و عیال کے دین و ایمان کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے، اور ان کی فکر بھی کرنا چاہیے، ان کے تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کی بھی فکر کرنا چاہیے۔
وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور بتلا دے ہمیں حج کے احکام۔ مناسک منسک کی جمع ہے، اعمال حج اور مقامات حج، یعنی عرفہ، منا، مزدلفہ اس کو کہا جاتا ہے۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحہ نمبر 183 میں لکھتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کی تو جبرائیل امین نے تشریف لایا، ہاتھ سے پکڑ کر صفا مروہ پر لے گئے اور فرمایا کہ یہ شاعر اللہ ہے۔ پھر منا اور مزدلفہ میں لے گئے، فرمایا یہ مشعر الحرام ہے۔ پھر اس کے بعد ابتدا میں موحدین حج کرتے تھے، لیکن رفتہ رفتہ لوگوں نے حج کے احکامات بدل دی، حج کے مہینے بدل دی، عرفات نہیں جاتے تھے، ننگے طواف کرتے تھے۔ بالآخر سن 9 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے اعمال حج اور مقامات حج سمجھا دی اور فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے اعمال سیکھ لو۔ اور اس کے بعد حج کے جو مناسک حج ہے وہ ایک اللہ کے حکم کے مطابق جو طریقہ ہے شروع ہوا۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، ہماری توبہ قبول فرما، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ذات ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سألہ التوبۃ مع اسم تواضعا و تعلیما، یہ دعا جو ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جو دعا ہے اور دعا کی درخواست ہے، باوجود اس کے کہ یہ معصوم تھے، لیکن یہ محض تواضع اور اپنی اولاد کو تعلیم دینے کے اساس پر ہے۔ اب نیک اعمال میں کمی کوتاہی کی اساس اور بنیاد پر استغفار نہیں ایک بندہ نیک عمل کرتا ہے تو نیک عمل پر استغفار نہیں ہوتا، لیکن نیک عمل میں کمی کوتاہی پر استغفار پڑھنا چاہیے، اور خاص کر اجتماعی اعمال میں، جیسا کہ تبلیغی جماعت والے جب گشت پہ جاتے ہیں تو ایک کلمے کی ورد کرتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو پھر استغفار پڑھتے ہیں۔ تو گشت تو ایک نیک عمل ہے، نیک اعمال پر استغفار نہیں ہوتا، لیکن نیک اعمال میں خاص کر اجتماعی اعمال میں کمی کوتاہی پر استغفار پڑھتے ہیں کہ بہت اونچا کام تھا، شاید ہم سے غلطی ہوئی ہو، کمزوری ہوئی ہو۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب، وبعث فیہم، اور بھیج دے، منہم، ان میں سے، اس عالمی بشریت میں سے، رسولا، ایک عظیم الشان پیغمبر، منہم، جو ان میں سے ہو۔ مسند احمد میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ابتدائی تذکرہ اولاً کیسے شروع ہوا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ تو یہ دعا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، اور بالآخر آخری زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی مبعوث فرمایا، جن کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جن کی بشارت سنائی تھی، اور اعلان فرمایا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ سنن ترمذی میں ہے کہ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت
فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، نبوت بلا شبہ نبوت ختم ہو گئی، نبوت تمام ہو گئی آخری اینٹ میں، اب میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ کوئی نبی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے نسل میں سے جس رسول کے مبعوث ہونے کے لیے دعا فرمائی تھی، اس کی صفات کیا تھی؟ نمبر 1، یتلو علیہم آیات کا، جو تلاوت کرے ان پر تیری آیات۔ قرآن کریم اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب ہے، ان کے الفاظ پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا، درست طریقے سے ادا کرنا کار ثواب اور بحیثیت مسلمان ہر مسلمان پر لازم ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی کتاب کی ایک حرف پڑھا، اس کے بدلے میں ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی 10 گنے ہو کر ملتی ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا وَلَا يَقُولُ الف لام میم حرف کہ الف لام میم حرف ہے، بلکہ الف حرف واللام حرف والمیم حرف، کذا فی الترمذی، الف حرف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا صفت کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور سکھائے ان کو کتاب، عالم انسانیت، عالم بشریت کو قرآن کے الفاظ بھی سکھائے، معانی بھی سمجھائے۔ لیکن یاد رکھے کہ صرف عربی زبان جاننا قرآن سمجھنے کے لیے ناکافی ہے۔ کتنے عرب ہے وہ قرآن نہیں سمجھتے۔ قرآن سمجھنے کے لیے جس علوم کی ضرورت ہے وہ علوم پڑھنا چاہیے۔ والحکمت، اور سکھائے حکمت۔ کلام عربی میں حکمت کے بہت سارے معانی ہیں، لیکن اس آیت میں حکمت سے مراد سنت رسول ہے، احادیث طیبہ ہے، علی صاحبہا الف الف تحیۃ و سلام۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے۔ تزکیہ کا معنی کیا ہے؟ تزکیہ تخلیہ عن الرذائل اور تحلیہ بالفضائل، رذیل برے عادات اور اطوار دور کرنا اور اچھے عادات سے محلہ زیوراستہ کرنا، یا ظاہری اور باطنی نجاسات دور کرنا، ختم کرنا، یہ تزکیہ ہے، تزکیۃ النفس ہے، اور اس کی تفصیلات بعد میں پڑھیں گے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی غالب ہے اور عزیز غالب ہے، الحکیم اور حکمت والا ہے۔